رہبانیت کیا ہوتی تھی؟ اپنے گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاتے اور وہاں جا کے یکسوئی کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تاکہ ہمیں قرب خداوندی حاصل ہو جائے، ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم دنیا کی علائشوں سے بچ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے رہبانیت نہیں ہے، تم اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ رہبانیت کا مزہ چکھنا چاہتے ہو، رب تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو، اپنے اندر کی صفائی چاہتے ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہو، تو فرمائے جنگلوں میں جانے کے بجائے آؤ تم رب تعالیٰ کے گھر کے مہمان بن جاؤ۔ یہ جو اعتکاف ہے یہ کیا چیز ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ بندہ دنیا سے قطع تعلق ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر وہ رب تعالیٰ کا مہمان بن جائے۔ موت کی بندہ ایسا سمجھو جیسے کوئی بندہ کسی بادشاہ یا کسی امیر آدمی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے، کہے جی میں نے اٹھنا ہی نہیں میرے مطالبہ کو، یعنی جس کو ہم ویسے الفاظ مناسب تو نہیں لگتے، دھرنا بولتے ہیں، دھرنا دے دیا، اٹھنا ہی نہیں ہے جتنی دیر ہمارے مطالبے نہ پورے ہوں، تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسجد میں آ کر بیٹھ جانا یہ سمجھو ایک دھرنا ہے۔ ہم یا اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اتنی دیر جائیں گے نہیں جتنی تو ہماری بخشش نہیں فرما دے گا، یا اللہ ہماری عاقبت درست نہیں کر دے گا، یا اللہ تمہاری اصلاح نہیں کر دے گا۔ یعنی یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہاں آ کر بیٹھ جانا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کو رب تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ میری آپ سے آج ایک مدنی التجا ہے، اگر میری بات آپ کو مناسب لگے، اچھی لگے تو پھر اس پر عمل کر لینا، نہ مناسب لگے، اچھی نہ لگے تو مجھے آپ اس بات پہ ٹوک دینا کہ حافظ صاحب یہ آپ نے بات صحیح نہیں کی۔ میری آپ کی خدمت میں ایک مدنی التجا ہے، خود ہو سکے تو اعتکاف میں بیٹھو، وگرنہ ایک کام ضرور کرو۔ آج کل ہمارے جو بچے ہیں جو بالغ ہیں ان کو اسکولوں سے چھٹیاں ہیں اور وہ سارا دن کرکٹ کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ میری آپ سب سے مدنی التجا ہے، جو بالغ بچے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، ان کو آپ اعتکاف میں بٹھاؤ اور کوشش کرو ایسی مسجد میں بٹھاؤ جہاں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا، ہمارے بچے جو ہیں ان کو بنیادی چیزوں کا ہی پتہ نہیں ہے، 6 کلمے یاد نہیں ہے، ایمان کی صفتیں یاد نہیں ہے، غسل کا طریقہ نہیں ہے، وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ یار اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، کم از کم یہ بنیادی چیزیں تو سیکھ لیں گے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو صحبت نیک لوگوں کی ملے گی تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنا دے گا۔ یہ ایک کوشش ہے نا۔ دیکھو میری بات سنو، اگر ہم اپنے بچوں کو اسکولوں سے، کالجوں سے چھٹیاں کروا کے اعتکاف میں نہیں بٹھا سکتے، یار آج تو ہے ہی چھٹیاں ان کی، تو ان کو پکڑ کے یہاں بٹھاؤ۔ اور میرا جو ذاتی ایک تجربہ ہے، تجزیہ ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے،
اور اللہ نہ کرے کسی کی اولاد چوریاں ڈکیتیاں کرنے لگ پڑے، شراب زنا بدکاری میں پڑ جائے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ بن جاتی ہے۔ الصلاة